آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے جس میں آپ کو اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف روانگی کے اہم نکات بتاؤں گی۔ اس غزوے کا آغاز 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ حجفہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے اہل و عیال یعنی کہ گھر والوں کو انہوں نے مدینہ بھیجا اور خود اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اسلامی لشکر آگے بڑھتا رہا اور مراء الزہران کے مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے، یعنی کہ لشکر کے خیمے دور دور لگائے جائیں اور ان کے درمیان میں آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ اسلامی لشکر بہت بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تدبیر کام کر گئی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے جب یہ لشکر دیکھا تو اپنی جان کی امان یعنی کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت پر جو دستہ تعینات تھا، ان کے متعین تھا، جو حفاظت کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے ابو سفیان کو پکڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو سفیان ایمان لے آئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو ایک پہاڑ کی چوٹی سے اسلامی لشکر کا نظارہ کرایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بیان کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہم میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا امان پائے گا، یعنی کہ وہ حفاظت میں آ جائے گا۔ جو شخص اپنا ہتھیار رکھ کر گھر چلا جائے، دروازہ بند کر لے یا مسجد الحرام میں پناہ لے، وہ سپاہ اسلام سے محفوظ رہے گا۔ سپاہ اسلام یعنی کہ اسلامی فوج سے محفوظ رہے گا۔ بچوں، کل ہم انشاءاللہ فتح مکہ کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو سبق پڑھ کر اور سمجھ کر اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھولیں کہ اس موضوع کی ہم پڑھائی کر لیں۔ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا ہوا تھا، رہ رہے تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام حجفہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ مراء الزہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مراء الزہران میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد الحرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت کی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں تقریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ بچوں آپ خود بھی سبق کی ریڈنگ کیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔